الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ملک عزیز جسے بہت سے وطن تنظن مسائلستان بھی کہتے ہیں، اس کے مسائل میں کئی ہفتوں سے ایک اور بہت اہم مسئلے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ دیگر مسائل کی طرح بلا شبہ اس نئے مسئلے نے بھی زندگی کے ہر شعبے کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ یہ نیا مسئلہ انٹرنیٹ کی بندش اور سست روی کا ہے۔ وطن عزیز میں گزشتہ ماہ سے انٹرنیٹ کی سست رفتاری کے باعث جہاں سماجی رابطوں میں دشواری کا سامنا ہے اور ساتھ ہی آن لائن کام کرنے والے لوگ بھی ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد جن میں نوجوان طبقہ قابل ذکر ہے، ان کی روزی روٹی کا دار و مدار انٹرنیٹ کے ارد گرد گھومتا ہے۔ اس سست رفتاری کی وجہ سے ان کے کام بھی کھٹائی میں پڑ گئے اور کلائنٹس نے بھی رابطے منقطع کرنا شروع کر دیے ہیں۔ پاکستان میں ناقص انٹرنیٹ کی صورتحال ایک سنجیدہ مسئلہ ہے جو خاص طور پر آن لائن کام کرنے والے نوجوانوں کے لیے بڑے چیلنج پیدا کر رہا ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ریاستی اداروں کی جانب سے انٹرنیٹ کے مواد کو کنٹرول کرنے کے لیے فائبر وال نصب کرنے کی وجہ سے نیٹ کی رفتار سلو ہو گئی ہے۔ انٹرنیٹ کی سست رفتار اور غیر مستحکم کنیکشن نے فری لانسرز، آن لائن کاروبار کرنے والوں اور دور دراز سے کام کرنے والے پیشہ ور افراد زندگی میں کئی مشکلات پیدا کی ہیں۔ پاکستان میں انٹرنیٹ کی صورتحال کی بنیادی وجہ ملک میں انٹرنیٹ سروس کی بندش اور سروس پرووائیڈرز کی جانب سے فراہم کردہ خدمات کی معیار کی کمی ہے۔ کئی علاقوں میں انٹرنیٹ کی بنیادی سہولتیں ابھی بھی پوری طرح ترقی یافتہ نہیں ہیں اور بہت سی جگہوں پر صارفین کو بنیادی ضرورت کے لیے بھی قابل بھروسہ سروس میسر نہیں ہے۔ انٹرنیٹ کی رفتار میں کمی، نیٹ ورک کی خرابی اور سروس کا عدم استحکام وہ مسائل ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر آن لائن کام کرنے والوں کو درپیش آتے ہیں۔ یہ مسائل صرف تکنیکی خرابی تک محدود نہیں بلکہ ان کی سماجی اور معاشی زندگی پر بھی گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ سست انٹرنیٹ کی رفتار اور غیر مستحکم کنیکشن کی وجہ سے فری لانسرز اور آن لائن کام کرنے والے نوجوانوں کو اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں بہت سے چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک طرف تو انہیں کام کی تکمیل میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے پروجیکٹ کی ڈیڈ لائنز پوری کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف فائلز کی اپلوڈنگ اور ڈاؤن لوڈنگ میں مشکلات کے باعث کام کی رفتار سست ہو جاتی ہے جس سے کلائنٹس کی توقعات پوری کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ انٹرنیٹ کی سست رفتار کی وجہ سے آن لائن ورک پلیٹ فارم اور پروجیکٹ مینجمنٹ ٹولز کا استعمال متاثر ہو رہا ہے جو کہ کام کے معیار اور کارکردگی پر منفی اثر ڈال رہا ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ کی سست رفتاری کی وجہ آن لائن میٹنگز اور ویڈیو کالز میں مسائل پیدا ہوتے ہیں جس سے کلائنٹس کے ساتھ مؤثر رابطہ قرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ویڈیو کال کے دوران کٹنے یا تاخیر ہونے کی صورت میں پروفیشنل امیج متاثر ہوتی ہے اور کلائنٹس کے ساتھ پیشہ ورانہ تعلقات میں خلل آتا ہے۔ ایسے حالات میں نوجوان پیشہ ور افراد کو کام کی تکمیل کے لیے اضافی وقت صرف کرنا پڑتا ہے جو ان کی مجموعی کارکردگی اور پیشہ ورانہ ساکھ پر منفی اثر ڈالتا ہے۔ پاکستان میں انٹرنیٹ کی ناقص صورتحال کی وجہ سے معاشی نقصانات بھی برداشت کرنا پڑ رہے ہیں۔ پروجیکٹس کی تاخیر اور کام کی غیر معیاری تکمیل کی وجہ سے مالی نقصان کا سامنا ہوتا ہے اور کلائنٹس کی جانب سے ادائیگیوں میں تاخیر یا کٹوتیاں کی جاتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں فری لانسرز اور آن لائن کام کرنے والے افراد کی مالی حالت متاثر ہو سکتی ہے اور ان کے لیے مستقل آمدنی حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ کی سست رفتار کی وجہ سے عالمی مارکیٹ میں بھی پاکستان کے نوجوانوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بین الاقوامی کلائنٹس اور کمپنیوں کے ساتھ کام کرنے والے افراد کو تیز رفتار انٹرنیٹ کے حامل ممالک کے فری لانسر کے ساتھ سخت مقابلے کا سامنا ہے۔ سست انٹرنیٹ کی وجہ سے پاکستانی فری لانسر کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے جس سے انہیں بین الاقوامی سطح پر کم مواقع ملتے ہیں اور ان کی پیشہ ورانہ ساکھ متاثر ہو جاتی ہے۔ دنیا 4G سے 5G کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے تاکہ عالمی سطح پر کمیونیکیشن کو تیز تر بنایا جا سکے، لیکن ہمارے ملک میں معاملہ اس کے بالکل الٹ چل رہا ہے۔
انٹرنیٹ کی جو سپیڈ دستیاب ہے اس کو مزید سست کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ پاکستان میں جب انٹرنیٹ بند ہوتا ہے، بین الاقوامی میڈیا کے ذریعے دنیا کے سامنے آ جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جو ڈیجیٹل دور کے تقاضوں پر پورا نہیں اترتا۔ عالمی میڈیا کے ذریعے ملک کا منفی تاثر جانے کا اتنا ہی نقصان ہو سکتا ہے جتنا کہ انٹرنیٹ بندش کا، کیونکہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے پاکستان میں ہونے والے مثبت کاموں پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ کسی بھی شعبے میں ہونے والی ترقی سرمایہ کاروں کو اپنی جانب راغب کرتی ہے، بالخصوص ایک ایسا شعبہ جو مہنگائی کا سامنا کرتی معیشت میں قیمتی زر مبادلہ پیدا کر سکتا ہے۔ ٹیکنالوجی کے شعبے میں تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے اور انٹرنیٹ کی بلا تعطل فراہمی کی ضرورت ناگزیر ہے۔ ایسے میں انٹرنیٹ پر من مانی پابندیاں مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے خطرے کی علامت ہے۔ انٹرنیٹ کی من مانی بندش پاکستان کے ٹیکنالوجی کے شعبے کے لیے ایک خود ساختہ زخم ہے، جبکہ اس سے ملک کی ڈیجیٹل اختراعات کا مرکز بننے کی صلاحیت کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ سرمایہ کاروں کے اعتماد، برآمدات اور ملک کی بین الاقوامی ساکھ پر بھی نمایاں اور دور رس اثرات پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان بندشوں کے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں جس سے معاشرے میں مزید عدم اطمینان بڑھ رہا ہے۔ انٹرنیٹ پر مسلسل پابندیاں پاکستان کی برآمدات اور ٹیکنالوجی کے وسیع شعبے کے لیے براہ راست خطرہ ہیں اور اسے فوری طور پر روکا جانا چاہیے۔ اس حقیقت سے کسی طور پر انکار ممکن نہیں کہ جہاں انٹرنیٹ کا اچھا استعمال ہوتا ہے وہاں غلط استعمال بھی ہو رہا ہے، اور اس غلط استعمال کو روکنے کی اشد ضرورت ہے۔ انٹرنیٹ کو سست کرنا سوشل میڈیا کے غلط استعمال کا حل نہیں ہے، اس کے لیے الگ سے قواعد ضوابط وضع کرنا ہوں گے۔ حکمران اگر واقعی ملک کو ترقی کی نئی منزلوں کی جانب گامزن دیکھنا چاہتے ہیں، ان مسائل کا مؤثر حل نکالنا اور انٹرنیٹ کی بنیادی سہولتوں کو بہتر بنانا ہے، پاکستان میں ڈیجیٹل ترقی اور نوجوانوں کی پیشہ ورانہ کامیابی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس مسئلے کی طرف فوری توجہ کرے اور اس کے حل کے لیے مؤثر اقدامات کرے، کیونکہ اس مسئلے سے براہ راست وہ نوجوان متاثر ہو رہے ہیں جو باصلاحیت ہیں اور حکومت سے روزگار مانگنے کی بجائے اپنے لیے روزگار کا خود انتظام کرتے ہیں۔ لہذا پاکستان میں انٹرنیٹ کی موجودہ صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے، جس کے لیے انٹرنیٹ سروس کو مضبوط کیا جائے اور سروس پرووائیڈرز کی جانب سے فراہم کردہ خدمات کی معیار کو بہتر بنایا جائے۔ علاوہ ازیں متبادل انٹرنیٹ ذرائع جیسے کہ موبائل ڈیٹا کا استعمال اور آف لائن ٹول کا انتخاب مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ انٹرنیٹ کی سست رفتاری کے مسائل کے پیش نظر آن لائن کام کرنے والے نوجوانوں کو بہتر منصوبہ بندی اور اپنی ضروریات مطابق وسائل کا انتخاب کرنے کی ضرورت ہے اور انٹرنیٹ کی سروس کو بہتر کر کے ان کے مسائل کو فوری طور پر حل کیا جائے۔